وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کی ایمان کا عالم یہ ہے کہ اگر میں ان کو حکم دوں کہ اپنی گردنیں کاٹ لو، اپنی، یہ قرآن ہے سورہ نساء آیت نمبر 66، اگر ایمان والوں کو میں حکم دے دوں کہ اپنی گردنیں کاٹ لو تو ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ یہ بنا سوچے سمجھے اپنی گردنوں پہ بھی چھری چلا دیں گے، سبحان اللہ، اپنی گردنوں پہ چھری چلا دیں گے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سامنے بیٹھے تھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق، وہ جو آج بیٹھ کے بھونکے ابوبکر صدیق کو، ابوبکر صدیق کے جوتے کی خاک کے برابر بھی کائنات نہیں ہو سکتی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر تن من دھن ہر سے قربان کر دی۔ آپ کا بیٹا جب سامنے آیا وہ ایمان قبول کرنے کے بعد کہنے لگا کہ ابا جان، جنگ کے اندر آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے ہیں مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ میرا والد ہے، میرا والد ہے، میں نے آپ کو والد سمجھ کے تلوار ہٹا لی تھی۔ اور سنیے حضرت ابوبکر صدیق کا جواب، فرمایا بیٹے تو نے تو والد سمجھ کے چھوڑا ہے نا مجھے، اور اللہ کی عزت کی قسم ابوبکر صدیق کی تلوار کی زد میں تو ایک بار بھی آتا، اللہ کی عزت کی قسم میں تجھے کبھی بھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، محمد عربی کا گستاخ سمجھ کے گردن تن سے جدا کرتا۔ ہمارا رشتہ مصطفیٰ سے ہے، ہمارا تعلق مصطفیٰ سے ہے، ہماری رشتہ داری حضور سے، ہمارا سب کچھ حضور گنبد خضرا کی ذات سے تعلق ہے، ہمارا ایمان ہی وہی ہے، ایمان کا مرکز و محور بھی وہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت آتی ہے اور وہ بھی بخاری کی، حضرت عمر فاروق حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، اگر میں تجھے چوم رہا ہوں تو فقط اس لیے چوم رہا ہوں کہ کائنات کے والی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ ہم تو اس نسبت کے وفادار ہیں جس نسبت کو حضور، جس شے کو حضور سے نسبت ہو جائے ہم تو اس نسبت سے وفا کرنے والے ہیں، ہم تو اس لیے چومتے ہیں تجھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سامنے بیٹھے تھے، آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر ایمان والوں کو حکم دوں اور ایمان والوں کے لیے حکم آ جائے کہ اپنی گردنوں پہ تلواریں چلا لو، کیونکہ سارے امتحان تو پورے ہو چکے تھے، کسی صحابی رسول نے اپنے باپ کے گردن پہ تلوار رکھی، کسی نے بھائی کی گردن پہ تلوار رکھی، کسی نے رشتہ داروں کو چھوڑا، اعزاء اقارب کو چھوڑا، گھر بار چھوڑ کے ہر شے حضور کے اشارے پہ چھوڑ دی انہوں نے، سارے امتحانوں میں پاس ہو کے آخری امتحان غزوہ بدر کا تھا کہ اب امتحان، عشق کے امتحان کی انتہا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ تنو تنہا خالی ہاتھ لشکر سے جا کے ٹکراؤ، سبحان اللہ، خالی ہاتھ جا کے لشکر سے ٹکرا کے دکھاؤ۔ جب تم کہتے ہو کہ حضور سے محبت کرتے ہو تو پھر اس محبت کا کوئی نظارہ بھی تو کرواؤ نا۔ یہ نظارہ تھا، پیچھے ان کے پاس طاقت کیا تھی؟ فقط ایک بشارت تھی مصطفیٰ کی، حضور نے فرمایا کہ تم جیتو گے، حضور نے فرمایا تم جیتو گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک سے یوں میدان بدر کے اندر یوں نشان لگا کے بتایا یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، وہاں فلاں گرے گا، اور ان کا یقین تھا حضور جیسے فرماتے تھے وہ ایمان لے آتے تھے۔